وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں ذوالفقار حیدر کی دو جہاں میں شہرت ہے. صدیق عکس حسن کمال محمد اسد. فاروق ذل جاہ جلال محمد اسد. عثمان ضیاء شمع محفل محمد اسد. حیدر بہار باغ خصال محمد اسد. حضرات رات اپنی رفتار کو بڑھائے ہے. وقت کی قلت جو ہے درکار ہے. آپ کی آمد ابھی تک نہیں ہوئی. یہ فکر اور سوچنے کی بات ہے. آپ نے مجھے بیٹھا دیا بتا ہم کسے کرسی کو پتہ نہیں. آئیے ہم اور آپ کچھ کہیں کچھ سنیں. اس سے پہلے عقائد نامدار مرضی تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانے عقیدت پیش کریں. دنیا میں آنے کے بعد جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھے. اور جب علی نے ہوش کی آنکھیں کھولی تو حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں کھولی. دنیا میں آئے تو چہرے مصطفیٰ دیکھا اور ہوش میں آئے تو عادت مصطفیٰ کو جو ہے علی نے اپنا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن رات میں حضور نماز پڑھ رہے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پیچھے وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی. حضرت علی لیٹے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے. نماز سے فارغ ہوئے ہونے کے بعد حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. اے علی تمہیں بھی جو ہے کسی دین متین کی طرف دعوت دیتا. تو حضرت علی نے کہا کہ صبح کو
اپنے ابا سے ہم پوچھ لیں گے تب جو ہے بتائیں گے، صبح کو پوچھ لیں گے تو بتائیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے یہ ہیں کہ رات ہی میں علی کے دل میں اسلام گھر گھر گیا اور محبت رسول جو ہے معجزہ ہو گئی۔ صبح کون جاتا ہے گھر اٹھے اور حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھا اور دار اسلام میں جو ہے آپ داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن انہیں کے لیے کہتا ہے سابقون الاولون والمہاجرین والانصار، ارے یہی سابق ہیں، یہی اول ہیں، یہی مہاجر بھی ہیں، یہی انصار ہیں۔ ایمان لے آئے، کیا عمر تھی؟ 8-10 سال کی حضرت علی۔ اب کچھ لوگ کہنا شروع کر دیے کہ ابو بکر پہلے ایمان لائے ہیں، کچھ نے کہا کہ خدیجہ کبریٰ ایمان لے کر آئے ہیں، کچھ نے کہا کہ سب سے پہلے علی مرتضیٰ ایمان لے کر آئے ہیں۔ جتنے مورخ اتنی باتیں، جتنے مورخ اتنی باتیں، لیکن قربان جائیے اپنے امام اعظم پر، اپنے امام اعظم پر، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مسلک پر جو ہے ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے جب فیصلہ فرمایا تو ایسا بہترین فیصلہ فرما دیا کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لے کر آئے، عورتوں میں خدیجہ کبریٰ ایمان لے کر آئی، اور بچوں میں سب سے پہلے علی مرتضیٰ جو ہے ایمان لے کر سبحان اللہ۔ لڑائی ختم، سمجھے؟ یہ فیصلہ فرمایا حضرت امام۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ اچھا، آپ کے والد یہی کہتے تھے کہ بیٹا اپنے جو ہے جزاجات کی جو ہے اتباع کرنا، وہ جو کہیں ماننا، بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ آپ جو ہے ہمیشہ اس بات کی کوشش رکھتے تھے۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر شریف جو ہے بڑھنے لگے، آگے بڑھنے لگے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، اور ہجرت کی رات آپ نے اس دن سنا ہے، لیکن آپ سنیے، ہجرت کی رات جب علی کو حضور نے اپنی چادر انور دیا، امانتیں دی، صبح اس کو سپرد کرنا، پھر تم ہجرت کرنا، ہر لوگ لیٹ گئے، سو گئے، چادر اوڑھ لیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل و میکائیل کو بلایا۔ اس دن یہ نہیں سنے تھے آپ، جبریل و میکائیل کو بلایا، آ جاؤ آگے بولو۔ تو رب نے فرمایا کہ جبریل و میکائیل، ہم نے تمہارے اندر محبت پیدا کر دی ہے، لہذا کیا تم ایک اپنے بھائی پر قربان ہو گئے؟ حضرت میکائیل نے کہا نہ مولا، یہ تو نہیں ہو سکے، سمجھے نا، کیا ان پہ قربان ہو جائے؟ تو رب نے فرمایا اے جبرائیل و میکائیل سنو، میرے نبی کا ایک جزازاد بھائی ہے جو اپنے بھائی پر جو ہے قربان ہو گیا، جن کا بستر قتلگاہ بنا تھا، اور علی اس پر جو ہے سو گئے، گویا مصطفیٰ پر علی جو ہے قربان ہو گئے۔ جبریل آؤ، میکائیل آؤ، جاؤ جاؤ، جہاں علی مرتضیٰ سو رہے ہیں ایک سرہانے کھڑے ہو جاؤ اور ایک پیٹانے کھڑے ہو جاؤ،
ساری رات علی مرتضیٰ کا پہرا دیتے رہو، علی مرتضیٰ کی حفاظت کرتے رہو۔ جبریل آئے، میکائیل آئے، ہجرت کی رات ہے، جبریل سرحانے کھڑے ہو گئے، میکائیل پیدانے کھڑے ہو گئے، ساری رات علی کی حفاظت کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبریل و میکائیل آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ مبارک ہو اے علی، مبارک ہو اے علی کہ تم نے جو ہے اپنی جان کی قربانی جو ہے اپنے چچازاد بھائی کے لیے جو ہے دے دیا ہے، تو اللہ تعالی عرش پر تمہاری بلندی کے لیے، تمہاری ہمت کے لیے ربی جو ہے فخر فرما رہا ہے۔ اے علی مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس پر جو ہے خوشخبری سنا رہا ہے، اور جو ہے مبارک بادی۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کی امی جان فاطمہ بنت اسد یہ ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چچی ہیں کہ جب مدینہ شریف میں آپ پرانی تاریخ کے کتاب پڑھیں، پرانی تاریخ کی کتاب نہیں تو جہاں اس زمانے میں وضو خانہ ہے جنت البقیع میں، اس کے داہنے ہاتھ حضرت علی کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک تھی، لیکن نزدیوں نے مٹا دیا، خبیثوں نے مٹا دیا۔ اس وقت آؤ شیوا وغیرہ نہ مٹا سکے، یہ نبی مٹا دیے، ماد اللہ۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا مدینہ طیبہ میں حضرت علی کی والدہ، تو حضور ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، حضور روتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اے میری ماں کے بعد میری امی جان، اے میری ماں کے بعد میری امی جان، آپ کو کھانے کی حاجت تھی آپ نے نہیں کھایا، آپ کو پہننے کی حاجت تھی آپ نے نہیں پہنا، لیکن مجھے کھلایا، مجھے پہنایا، میری پرورش کیا اے امی جان۔ اور حضور روتے جاتے تھے، کتنی محبت رہی ہے۔ اب پرورش جو حضرت علی کی والدہ نے کیا ہوگا، اللہ اکبر، جب لے گئے جنت البقیع میں تو قبر شریف تیار ہے، جنازہ رکھا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، قبر میں لیٹ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر حضور علی کی والدہ کے قبر میں لیٹے رہے، روتے رہے کہ آنسو نکلتا رہا، اور زمین جو ہے پر بڑھ گئی، اور جنازے میں اپنی قمیض مبارک جو ہے پہنا دیا، دفنایا گیا۔ دفنانے کے بعد حضور نے دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی، اے اللہ بخش دے میری امی جان کو، بخش دے میری امی جان کو، تو اپنے نبی کی برکت سے، ان کے وسیلے سے، اور سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وسیلے سے حضور دعا مانگتے رہے۔ گویا حضور نے دعا ہی نہیں مانگی ہے، صبح قیامت تک ہونے والے سنیوں کو جو ہے حضور نے سبق دے دیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی مرنے والا مر جائے اور جب دفنا دینا، اس کے قبر میں قریب کھڑے ہو گئے، دعا مانگنا، نبی کے سرگے میں، صحابہ انبیاء کے سرگے میں، اولیاء کے سرگے میں، صالحاں کے سرگے میں، بزرگان دین کے سرگے میں۔ نبی نے مجھے جو ہے ایک سبق دے دیا ہے، ایک درس دے دیا ہے، اور ان مردودوں کو جو ہے نجدیوں کے سوال کے جواب کے پرخطے اڑا دیے ہیں۔ جب میرا نبی علی کی ماں کے قبر پہ کھڑے ہو کے جو ہے ان کے لیے دعا فرما سکتا ہے، آج
قبروں پر کیوں نہ طواف کرتا؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آج سے پہلے ایسے میں نے نہیں دیکھا، کیا ہے؟ علی کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کے کفن میں اپنے جبہ مبارکہ کو دے دیا، اور یا رسول اللہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے قبر میں لیٹے رہے اور روتے رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے علی کی والدہ کے کفن میں جو قمیض دیا اس لیے کہ اللہ تعالی جنت کے حریر کا کپڑا میری چچی کو پہنا دے، اور قبر میں اس لیے لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے چچی کے قبر مبارک کو جو ہے وسیع فرما دے، اس لیے میں نے جو ہے ان کے کفن میں جو ہے اپنے قمیض کو دیا ہے اور ان کے قبر میں جو ہے خود لے۔ آج علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہم آپ کیا جانیں گے؟ ہم آپ جو ہیں کم علم ہیں، لیکن ان سے پوچھو جو افضل الخلق ہیں، بعد انبیاء و رسول ہیں، ہم آپ کیا جانیں گے؟ ہم آپ نہیں جان سکتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ ہے اور حجرہ بھرا ہوا ہے صحابہ اکرام کا، حجرہ مبارکہ بھرا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی، سب بیٹھے ہوئے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لے آئے، حضور کی بارگاہ میں حضرت علی آئے، دروازے تک آدمی بھرے ہیں، کھچا کھچ بھرا ہوا۔ جب میرا مولا آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ صدق پیکر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کیا فرماتے معلوم ہے؟ یا ابا الحسن، حضرت علی کا لقب ہے، اے حسن کے ابا جان، یا ابا الحسن آپ یہاں بیٹھ جائیے، یا ابا الحسن آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ علی کا مقام وہ کیا سمجھے جس کو صحیح کتاب بھی پڑھنا نہ آتا ہو؟ علی کا مقام وہ کیا سمجھے جس کو فضائل علی نہ آتا ہو؟ علی کا مقام وہ کیا سمجھے جس کو کتابیں پڑھنی نہ آتی ہو؟ علی کا مقام وہ کیا سمجھے گا جس کو جو ہے بیان کرنے کا ڈھنگ نہ معلوم ہو؟ علی کا مقام وہ بتا رہا ہے جو سارے مخلوق میں جو ہے انبیاء و رسول کے بعد افضل ہے۔ کہا یا ابا الحسن، اور سوال کتنی محبت رہی ہوئی، کتنا پیار رہا ہوگا، ہے نا؟ کتنی محبت، کتنا پیار، کتنا ادب ہے کہ نہیں؟ آج جاہلوں نے جو ہے علیوں ابو بکر میں تفرقہ، رافضیوں، خارجیوں، شیعوں نے مچانا شروع کر دیا ہے۔ محبت دیکھنا ہے تو ابو بکر کی محبت علی سے دیکھو، علی کی محبت جو ہے ابو بکر سے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ابا الحسن آپ یہاں بیٹھ جائیے سرکار۔ اللہ تو معلوم ہے کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں علی آئے ہیں، مرتبہ دیکھو، علی آئے ہیں۔ حضور کی نگاہ رحمت اٹھی، حضور کی نگاہ رحمت اٹھی، سرکار مسکرانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا فضل والا فضل والے کو پہچانتا ہے، سبحان اللہ، مرتبے والا مرتبے والے کو پہچانتا ہے۔ اگر جاہل ہوگا وہ خارجی رافضی کیا سمجھیں گے؟ خدا کی قسم علی کے مرتبے کو
جانتا ہے تو صدیق نے ہمیں بتا دیا میرا علی کتنا مرتبے کا ہے۔ اور سنا دے درشی پڑھ لیں اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ دائمۃ تبقی و تدوم بدوام درشی پڑھ اللہم سیدنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ اب دیکھیے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق آ رہے تھے اور ادھر سے مولائے کائنات صاحب دلدل سوار شیر خدا علی مرتضیٰ میرے آقا تشریف لے جائے۔ ابوبکر آ رہے ہیں، علی آ گیا، ایک طرف سے حضرت بکر آئے ایک طرف سے حضرت علی آئے۔ اب آنے کے بعد راستے میں رک گئے، علیکو سلیک ہوا، علیکو سلیک ہوا۔ اب کیا ہوا معلوم ہے؟ ادھر حضرت علی کھڑے ہیں، ادھر ابوبکر صدیق، دونوں کا چہرہ جو ہے ایک دوسرے کے چہرے پر نگاہیں ٹکی ٹکی ہیں۔ علی ابوبکر کو دیکھتے ہیں، ابوبکر نے علی کو دیکھا، اور جب دیکھا آپ جانتے کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا ابوالحسن آپ مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا ابوبکر آپ مجھے دیکھ دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ علی حضرت میرے مولا حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں، ابوبکر جو ہے علی سے کہتے ہیں کہ آپ ہم کو دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہیں بھائی، کیا بات ہے؟ راستے میں ملاقات ہو گئی ہے اور آپ مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تو فرماتے ہیں اے علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ خوشخبری مجھے یاد آ گئی جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ کیا کہا ہے؟ وہ کیا کہا ہے؟ سمجھے نا؟ وہ کیا کہا ہے؟ تو سرکار ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب تک علی پل صراط سے گزرنے کی ٹکٹ چٹھی نہیں دے گا پل صراط سے گزرنا ناممکن ہو جائے گا۔ جب تک علی ٹکٹ نہیں دیں گے کوئی گزر نہیں سکتا ہے۔ حضرت بکر نے کہا لیا آپ بتاؤ مجھے بھی میرے آقا کی بات یاد آ گئی۔ سرکار علی فرماتے ہیں مجھے بھی میرے آقا کی بات آ گئی اور اسی پر میں مسکرا رہا ہوں۔ کیا بات یاد آ گئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے علی خبردار خبردار پل صراط سے گزرنے کی ٹکٹ اسے نہیں دینا جو میرے ابوبکر کا دشمن ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے پیارے، کیا بات ہے نا، کیا بات ہے پیارے، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، علی ٹکٹ نہ دے، علی چٹھی نہ دے، پل صراط سے گزر نہیں سکتے۔ علی جو ہے اسے جو ہے پل صراط سے گزرنے کی چٹھی نہیں دے جو سبحان اللہ۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ اجمعین صلاۃ دائمۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ یہ دیکھو آپ، یہ جو ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ابوبکر کی محبت ہے، ابوبکر کی محبت ہے۔ ابوبکر نے فضائل علی کو بیان کیا، اللہ اکبر، اور علی نے کہا جو دشمن ابوبکر ہوگا علی پل صراط سے گزرنے کی اسے ٹکٹ نہیں دے گا۔
او میرا مولا، سمجھے نا، او میرا مولا، جس کی شان بڑی بلند ہے یار، اس کے آئے کریم نے یہ تو فرمایا تھا من سب علی فقط سبنی، جس نے میرے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ خبردار ہو جاؤ، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، انہیں برا بھلا مت کہنا، میرے علی کے بارے میں ڈرتے رہنا، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، اس لیے کہ میرے آقا کریم نے جو ہے مولا کائنات کو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں علم حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ جتنے علم چلے ہیں سب حضرت علی سے چلے ہیں، جتنے حکمتیں چلی ہیں سب حضرت علی سے چلی ہیں، سمجھے نا، کوئی انجینئر بن رہا، کوئی ڈاکٹر بن رہا، کوئی مستری بن رہا ہے، جتنے بھی ہیں سب میرے علی کے محتاج ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں علم حکمت کا دروازہ ہوں، میں علم حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ سمجھے نا، اس کے دروازہ۔ جب حضور نے فرما دیا تو حضرت علی کہنے لگے معلوم ہے بھائیوں، جبریل امین جب آتے ہیں تو حضور کے پاس ایک بار جاتے ہیں، میرے مجھ سے 2 بار ملاقات کرتے ہیں، حضور سے 1 بار، ہم مجھ سے 2 بار۔ غور کرو، صحابہ نے کہا اے علی یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اے علی یہ کیا ہے؟ کہا بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ جو ہے جو آئے گا گھر میں جائے گا، دروازہ سے جائے گا، اور جب جائے گا مالک خانہ سے ملاقات کرے گا اور پھر آئے گا تو دروازہ ہی سے پھر نکلے گا، تو گویا میرے مصطفیٰ نے مجھے علم کا دروازہ کہا ہے، حضور نے اپنے کو شہر کہا ہے، تو ہم جبریل جب آتے ہیں تو ایک بار جاتے ہوئے مجھ سے ملتے ہیں اور ایک بار لوٹتے ہوئے مجھ سے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ وہ میرے کو شان ہے، وہ حضرت علی مولانا شیر خدا کرم اللہ حضرت جبریل علیہ السلام، سنتے جاؤ، حضرت جبریل علیہ السلام، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے تو آنے کے بعد علی مولانا شیر خدا کھڑے ہوئے، علی یہ بتاؤ جبریل کہاں؟ انسانی شکل جبریل کہاں ہے؟ جبریل کہاں ہے بتاؤ؟ ایسے ہی میرے مولا کو امام المشارق والمغارب نہیں کہا جاتا، کہا جبریل کہاں ہے بتاؤ؟ تو حضرت علی شیر خدا کربلا تعالی وجہ الکریم ایک نگاہ میرے مولا نے اٹھایا، ایک نگاہ 7 آسمان کو دیکھتے ہیں، ایک نگاہ جب زمین میں تھی مولا علی نے تحت الثری تک دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، ہر طرف دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، اتر دیکھا، پچھم دیکھا، مغرب مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، پورب دیکھا، پچھم دیکھا، دیکھ لیا۔ مولا کا نام کہتے ہیں کہ جبریل تم ہو، کہتے ہیں جبریل تم ہو، آپ ہو جبریل، آپ ہو جبریل۔ کہا کیسے پہچانا؟ کہا میں نے جو ہے آسمان میں دیکھا جبریل 7 آسمان نظر نہیں آئے، زمین کے اندر دیکھا نظر نہیں آئے، مشرق میں دیکھا نظر نہیں آئے، مغرب میں دیکھا نظر نہیں آئے، شمال میں دیکھا نظر نہیں آئے، جنوب میں دیکھا نظر نہیں آئے، تو آپ ہی جبریل ہو، آپ ہی جبریل ہو۔ تو جبریل نے کہا مولا علی تم نے سچ کہا، وہ علم علی ہے، وہ علم علی ہے، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک دن جو ہے کیا ہو گیا،
یہ کہ یہودی آ گیا، اور یہودی جب آیا تو اس کی جو ہے تھوڑی سی داڑھی تھی، آ گیا مولا کائنات کی بات، اور میرا مولا گھنی داڑھی، چوڑی پیشانی، چمکتا ہوا نورانی چہرہ، آنکھیں بڑی بڑی، کن کھڑا ہوا، سینہ چوڑا، جس کو پکڑنے کوئی مائی کا نام چھوڑا نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہودی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے علی، تمہارے نبی نے تم کو باب مدینۃ العلم کہا ہے۔ ہاں کہاں ہے؟ تو کہا ایک کام کرو، تمہاری داڑھی بڑی ہے، ہماری داڑھی چھوٹی ہے، تو اس کا ذکر جو ہے قرآن میں کہاں ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہ یہودی سن، اللہ تعالیٰ نے پاک میں فرماتا ہے جو زمین بنجر ہوتی ہے، جو زمین اپجاؤ نہیں ہوتی ہے، وہاں کچھ جو ہے فصل ہوتی ہے لیکن تھوڑی ہوتی ہے، جو زمین اچھی ہوتی ہے، جو زمین زرخیز ہوتی ہے، وہاں فصلیں اچھی ہوتی ہے۔ وہ یہودی کے بچے سن لے، وہ خراب زمین تیری داڑھی ہے، وہ اچھی زمین نہیں۔ سمجھے نا؟ وہ میرے مولا کو خراب زمین تیری ہے، اچھی زمین میری ہے۔ وہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات انور ہے، جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ آج ہی میں ایک حدیث پڑھا ہے، بہت دنوں کے بعد یہ حدیث مجھے ملی ہے، ترمذی شریف میں اس کی شرح میں نقل فرماتے ہے، وہی حدیث امام احمد بن حنبل والی کہ حضرت علی کے فضائل میں جتنی حدیثیں مجھے ملی ہیں اتنا اور کسی کے بارے میں نہیں، اتنا کسی کے اور بارے میں، لیکن اپنی مطلب سخاوت کا پیغام، عبادت گزار، شب زندہ دار، سمجھے نا؟ شب زندہ دار، عبادت گزار، سخاوت کا پیغام۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خود تو بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ علی متبشر خدا حضرت گاندھی نے فرمایا ہے کہ اگر میرے علی کو جو ہے خوارج رافضیوں سے اگر جو ہے ان سے جلال و جلال سے فرصت ملی ہوگی تو علی علم کا وہ دریا بہا دیتا جو صبح قیامت تک جو ہے اسے پڑھا۔ سمجھے نا؟ وہ علی متبشر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے اتنا عطا فرمایا تھا، کوئی جنگ ہو کسی نے جو ہے علی کو کسی نے پیچھے نہیں دیکھا ہے، علی نے جو اپنی تلوار لہرائی ہے دشمن کے کلیجے چھوڑ گئے۔ جنگ احد میں جب دشمنوں کا مرنا آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڈھے میں چلے گئے، حضور کا پتہ نہ مل رہا تھا، حضرت علی نے سوچا کہ میرے مصطفیٰ کو رب نے جو ہے آسمان میں اٹھا لیا ہے، علی اب رہ کر کیا کرے گا؟ تو علی نے جو ہے جب تلوار چلانا شروع کی تو کافروں کے جتھے کو ختم کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور آگے بڑھا، حضور کے چہرے انور کو دیکھا، اتنے میں ایک کافروں کا جتھا آ رہا تھا، میں اکیلے ان سے مقابلہ کر رہا تھا، ان کو بھگایا، ادھر سے دوسرا چلا آ رہا تھا، ان کے جو ہے گروہ کو میں نے بھگایا، یہاں تک کہ میں اپنے نبی کے قریب پہنچ گیا۔ نبی کے قریب پہنچ گئے، بلبل سدرہ جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین آئے، آنے کے بعد پیغام دیا فتح الا علی شاہ شیر اللہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ علی مرتضیٰ کی شان ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے سرکار
میں تاجر آدمی ہوں، جا رہا ہوں تجارت، حضور جنگل میں بڑے خطرناک شیر ہوتے ہیں، سمجھے نا، جنگلی جانوروں کا ڈر۔ میں ٹھہرا تاجر آدمی، حضور دعا فرمائے، حضور دعا فرماتے۔ تو مولا کائنات نے اپنی انگوٹھی اتاری اور جیب میں رکھ لیا، جیب میں رکھ لیا۔ کہا یہ کیا کریں گے سرکار؟ کہا کیا کرو؟ جب کوئی آئے موذی جانور کوئی چیز، فوراً انگوٹھی اتار کر اس کو دکھا دینا، بس اس کو دکھا دینا۔ اس سفر میں چلا سامان تجارت لے کر چلا، جنگل میں پہنچا۔ جب جنگل میں پہنچا تو شیر آیا، اور جب شیر آیا دہاڑتے ہوئے، جس نے آؤ دیکھا نہ پاؤ، سے انگوٹھی نکالی، اے شیر دیکھ، اے مولا کائنات حیدر کرار کی انگوٹھی ہے۔ اتنا کہا، شیر آسمان کی طرف سر اٹھایا، اپنی بولی میں بولنے لگا، دم دبا کے بھاگ گیا۔ وہ صاحب گئے، تجارت میں فائدہ ہوا، وہاں سے واپس آئے، مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہا اے علی احمد اللہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سرکار آیا تو ضرور، لیکن آپ کے انگوٹھی کو میں نے دکھا دیا، میرے مولا علی کی انگوٹھی ہے، خبردار۔ شیر اپنے سر کو جھکایا، آسمان کی طرف کیا، اپنی بولی میں بولتا رہا، لیکن آقا اس کی بولی ہم نہیں سمجھ پائے۔ کہاں جنگل، کہاں تاجر، مدینے میں مولا کائنات تجارت کرنے والا جا رہا ہے۔ کہا سرکار آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کچھ بولنے لگا۔ میرے مولا کائنات فرماتے جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا؟ جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہنے لگا نہیں سرکار کسی بتا دیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا وہ شیر یہ کہہ رہا تھا، اے میرے مولا پروردگار، اے خالق کائنات، یا رب یا حقا، لوگ یہاں علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں میری شکایت کرائیں، میں اس جنگل میں نہیں رہتا، میں اس جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علی کا نام لو، شیطان جو ہے بھاگا چلا جاتا ہے، بھاگا چلا جاتا ہے، بھاگا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں شاہ مردہ شیر اللہ قوت پروردگار لا فضا الا علی لا سیف الا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیب کی جائے کم ہے، منصب خلافت پر میرا امام بیٹھا اور مدینہ شریف سے بہت دور، کبھی جنگ جمل ہے تو کبھی جو ہے جنگ صفین ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، کبھی جنگ نہروان ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آدمی کو بھیجے تھے کہ جانا علی کی بارگاہ میں، اور ایک دن چھوڑ کے تینوں جانا، اور ایک ہی بات کہنا، دوسری نہیں کہنا، بات بدلنے نہ پائے۔ ایک شخص پہنچا اور پہنچنے کے بعد سلام کیا، کیا امیر المومنین؟ امیر معاویہ وصال ہو گئے، فلاں دن فلاں، اب مسکرائے چلا گیا۔ دوسرے دن دوسرا آ گیا، اس نے بھی کہا کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، فلاں دن فلاں وقت، اب مسکرائے چلا گیا۔ تیسرے دن ایک آیا، اس نے کہا امیر المومنین امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، فلاں دن ہوا ہے، فلاں وقت میں ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے یا حضرت اے میرے مولانا، بات ایک دم پکی ہو گئی، 3 آدمی آیا، 3
آدمی آ گئے، لیکن آپ جانتے ہیں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو ہے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو یہ خون سے رنگین نہیں ہوئی ہے، تو کیسے امیر معاویہ انتقال کر جائیں گے جب تک یہ علی کا چہرہ خون سے رنگین نہیں ہوگا، امیر معاویہ دنیا سے رخصت کر۔ سبحان اللہ۔ جب ان کے کیا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، بڑے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، علی کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا، علی کے خیر کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے خیر کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں علی تیرے بارے میں دو گروہ ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ایک عیسیٰ کو عیسیٰ ابن اللہ کہہ دیا اور ایک عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، ایسے ہی علی تمہارے بارے میں دو گروہ ہوں گے، ایک رافضی ہوگا اور ایک خارجی ہوگا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ جو مجھ میں نہیں ہے وہ بیان کریں، خارجی میرے اوپر غلط الزام لگائے، بہت سی جنگیں ہوتی تھیں، سمجھے نا، بہت سی جنگیں ہوتی، لیکن یہ جنگیں جو ہوئی ہیں آپسی، یہ خطائے اجتہادی تھا، خطائے اجتہادی تھا، یہ آپس میں وہ لڑائی نہیں تھی کہ ہم آپ سے لڑ رہے تو برسوں برس جو ہے دشمنی نبھاتے رہے۔ ارے جب جنگ صفین تھی تو معلوم ہے ایک دن حضرت عقیل نے کہا، مسلم بن عقیل یہ کو کہتے ہیں، جنگ زوروں پر ہے چھوڑ پہ، ادھر امیر معاویہ کی فوج ہے اور ادھر جو ہے حضرت علی کی فوج، میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو آپس میں تفرقہ پھیلاتے ہیں تمہارے مطالعے کی کمی ہے، تمہارے علم کی کمی ہے، مطالعہ وسیع رکھو تب تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عقیل نے کہا بھائی جان مجھے پیسہ چاہیے، تو حضرت علی نے کہا میرے پاس نہیں ہے، کہا میرے پاس نہیں ہے، کہا آپ اجازت دیجیے کہ میں امیر معاویہ کے پاس جاؤں اور وہاں سے لے کے آ جاؤں، کہا جاؤ۔ بات بڑی پتے کی ہے، آپ سمجھیے گا یہ وہ جنگ نہیں تھی جو ہم لوگوں کی جنگ ہوتی، یہ وہ لڑائی نہیں تھی جو آج قوم میں پھیلی ہوئی ہے۔ بات بڑی پتے کی ہے پیارے، ایک بھائی کے لیے مر مٹتا ہے، اگر وہی بھائی اور بھائی جب لڑنے لگے تو سمجھ لینا بیچ میں کوئی تیسرا آ گیا ہے جو اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ کہا جاؤ چلے امیر معاویہ نے استقبال کیا، ہاشمی نوجوان آ رہا ہے، حضرت عقیل کیا رہے علی کا بھائی ہے، استقبال کیا، بلند جگہ پر بیٹھایا، کہا حضور کیا بات ہے، کہا بات یہ ہے کہ پیسے چاہیے، آپ نے رقم دیا، رقم دینے کے بعد کو بھیجا، بتاؤ اگر ایسی لڑائی ہوتی کہ آپ جان کے پیاسے ہم آپ کی جان کے پیاسے ہیں، آپ ہم کو مار ڈالے ہم آپ کو مار ڈالے، تو حضرت علی کبھی اپنے بھائی کو جانے نہ دیتے کہ دشمن کے نرگے میں جا رہا ہے، اور امیر معاویہ کبھی اس کو چھوڑتے نہیں، تو معلوم ہوا یہ خطائے اجتہادی تھی۔ آج جیسے ہم آپ لڑائی کرتے ہیں وہ لڑائیاں وہ جنگ نہیں تھی، اللہ اکبر، اس لیے علی کے بھائی نے وہاں سے لیا، نذرانہ بھی دیا اور پھر اپنی طرف ایک مرتبہ علی مرتبہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ایسے پھر سے جا رہے تھے، سن لینا، اور جا رہے تھے آپ کے ساتھی ہمارا ہی تھے۔ اچھا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحبہ میں حضور کہ سر انور کو اپنے زانوں پر لیے ہوئے
نماز عصر قضا ہو گئی. مولا واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ فرما. دیکھا سورج جاگا ڈوب رہا، کہیں ڈوب جائے. حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور رخسار مصطفیٰ پر آنسو کے قطرے پڑے. علی نے دو سبق دیا ہے، ایک مصطفیٰ کے آرام میں خلل بھی نہ آئے اور نماز جیسی عبادت جو ہے وہ چھوٹنے بھی نہ پائے. آج ہم جو ہے نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں. سرکار نے آنکھیں کھول دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، عصر کا وقت چلا گیا. آقا کریم نے فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر کیا ہوگی؟ میرے آقا نے اشارہ کیا سورج پلٹا، میرا علی عصر کی نماز پڑھے گا. سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے بچا نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. سورج پلٹ آیا. علی نے نماز عصر معراج کی رات کے بعد جب مشرکین مکہ نے پوچھنا چاہا، حضور نے فرمایا اتنی دیر بعد جو ہے تمہارا قافلہ آئے گا. سورج ڈوبنے کے قریب تھا، اشارہ مصطفیٰ ہوا، سورج ٹھہر گیا. یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج ٹھہر گیا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے سورج ٹھہر گیا. لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں سنیے، علی کے لیے سورج واپس آیا. علی نے نماز عصر ادا فرمائی، علی نے نماز عصر ادا فرمائی، سورج واپس آیا. لیکن جب جنگ نہروان ہو رہی تھی، حضرت علی جنگ میں جو ہے مبتلا تھے. اللہ نے فتح علی دیا. حضرت علی کی فوج حکمرانی کے منزل پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد جب نہروان کے قریب پہنچے سورج ڈوب گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حواریوں نے کہا یہ مطلب سورج تو گیا، ڈوب گیا، اب کیا ہوگا؟ تو علی نے فرمایا، میرے آقا مولا کائنات نے فرمایا نماز عصر ادا پڑھو گے؟ سب نے کہا ہاں علی مرتضیٰ، میرا علی مرتضیٰ دعا کرتا ہے. اے میرے مولا تیرا علی دعا کر رہا ہے پروردگار عالم سورج کو پلٹ دے. علی اس کے ہمراہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. علی نے دعا سورج پلٹ آیا، سارے لوگوں نے نماز عصر ادا کر لی ہے. تو علی کے لیے بھی سورج جو ہے واپس بلایا گیا. حضرت علی نے نبی کی برکت سے جو ہے سورج کو واپس. حضرت علی جان دیکھا کہ کلیسے کے سامنے سے گزر، وہ نہیں بنے بہت مشہور ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے جا رہے ہیں. ایک کلیسا جانتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ چرچ، اس کا پادری اوپر کھڑا تھا. حضرت علی گھوڑے پر سوار، دلدل سوار، سمجھے نا، کھڑے چل رہے ہیں. آواز دیتا ہے اے مسلمانوں، گروہ مسلمان یہ بتاؤ تمہارا سردار کون ہے؟ میرے پاس قریب لے آیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا آج کل ستارہ مسلمین جو ہے یہ ڈاؤن چل رہا ہے، ہیوز حقوق آپ نہیں سمجھ پائیں گے، ڈاؤن چل رہا ہے. لہذا جب ستارہ بند ہوگا تب آگے سفر کیجئے گا. میرا مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہے.
کبوتر نیچے آ گیا، راہب نیچے آ گیا، کھڑا ہو گیا، کیا بات ہے؟ کالی ستارہ کم ڈاؤن چل رہا، جب یہ پرندی مرائے گا تو سفر کرنا اب منع ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اے پادری یہ بتا کہ تجھے کیا آسمان کا علم ہے؟ ہاں ہاں ہاں، جب کہا آسمان کا علم ہے تو میرے مولا نے کہا یہ بتاؤ فلاں ستارہ کہاں ہے؟ کالی علی ہم نے یہ نام ہی نہیں سنا ہے، سننے نے یہ نام نہیں سنا۔ اچھا یہ بتا کیا تجھے زمین کا علم ہے؟ کہاں زمین کا علم ہے؟ کہ یہ بتا کہ جہاں تو کھڑا ہوا ہے وہاں کیا ہے؟ کہیں بھی مجھے نہیں معلوم ہے۔ کالی تمہیں معلوم ہے؟ کہاں مجھے معلوم ہے، ہاں مجھے معلوم ہے۔ کیا ہے؟ ایسے نہیں، قدم کو ہٹا کھدایا گیا، وہاں ایک جو ہے مٹکا ملا جس میں درہم و دینار بھرے ہوئے تھے۔ علی نے کہا اس میں اتنے 1000 دینار ہیں۔ جب گنا گیا تو اتنا ہی تھا، جب گنا گیا تو اتنا ہی تھا۔ راہب تعجب کرنے لگا، راہب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میرے مولا نے مجھے پہلے بتایا تھا علی نہروان سے جب تم چلو گے ایک کلیسے سے گزر ہوگا، کلیسے کا پادری تم کو روکے گا، لیکن اس کے کہنے پر روکنا نہیں۔ وہ پادری جہاں کھڑا ہوگا اس کے قدم کے نیچے ایک بڑا سا گھڑا ہوگا، اس کے اندر یہ 1000 دینار ہوں گے۔ سبحان اللہ بے شک، علم علی بھی ہے، علم مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب جنگ سے فرصت ہوئی، فتح یابی کا صحرا جو ہے مولا کے ماتھے پر داؤ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، نصر من اللہ وفتح قریب کا جھنڈا جو ہے مصر ہوا۔ ایسے ہی نہیں، آپ کو معلوم ہے ان واقعات کو نہیں بتاتا ہوں جو آدمی اکثر سنا کرتا ہے۔ نہیں بتائے گا مولانا بھی وہی بیان کرے، مولانا بھی وہی بیان کرے، سمجھے نا؟ میں اس سے ہٹ کے بولتا ہوں، لیکن درود شریف پڑھیں، ایک بات یاد آئی بتا دیتا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین صراطا دائما تربطکم بدوام الملک الحی القیوم۔ جنگ خیبر، خیبر کا نام آپ نے سنا، سمجھے نا؟ خیبر کا نام فتح نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا تھا کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہے۔ سارے لوگ یہ قراری میں وقت گزارے، صبح ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون ایسا خوش نصیب ہے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا؟ دیکھا ہوگا نگاہیں دوڑے، حضرت علی نے کہا این علی، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، کہا بلایا جائے۔ علی آئے، اللہ نے دہنے مصطفیٰ لگا دیا، علی کا درد ختم ہو گیا، اور علی کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوا۔ لیکن پورا نہیں آ سکے، جب حضرت علی خیبر کے قریب پہنچے، ادھر سے مراحب آیا، وہاں کا یہودی سردار، جنگجو، پہلوان، تلوار چلانے والا، لیکن میرے مولا کے مقابلے میں کون چلائے گا؟ آیا اور آڑتے ہوئے کیا کہا معلوم ہے؟ اسے دہاڑا، آو علی تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہا کیا ہے ابھی بتا؟ کہا جانتے نہیں ہو پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، میں لوگوں کو ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ شیر خدا کا وہ شیر جو اندر تھا تڑپ گیا، مولا کائنات فرماتے ہیں او مرحب سن لے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جھاڑیوں میں رہنے والے شیر سے زیادہ نام تم مجھے پاؤ گے، اور ایک نعرہ مارا ہے، جب تلوار تک مارا ہے، مرحب تو ٹکڑے ہو گیا، نعرہ تکبیر بلند ہوا۔
لیکن یہی علی مرتضیٰ جب محراب مسجد میں آتے تھے، مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو کہتے ہیں مولا علی تیرا ناتواں بندہ ہے، علی تیرا ناتواں بندہ ہے، مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہے، یہ میرے مولا اسے قبول۔ سبحان اللہ۔ تو جنگ سے جب فارغ ہوئی تو ایک شخص تھا جن کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس کو ابن ملجم کہا جاتا ہے۔ حضرت علی یہ پہلے سے اپنے قاتل کو جانتے تھے، پہلے سے جانتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی پہلے سے اپنے قاتل کو جانتے تھے، لیکن آج کا زمانہ نہیں ہے، وہ ان محبوبوں خدا کے محبوبوں کا زمانہ ہے۔ فتح کی خوشخبری دینے کے لیے کوفے میں جو ہے بھیجا گیا، یہی گیا، اور جانے کے بعد ساری جگہ حضرت علی کے فتح کا جو ہے کام سنا تھا۔ ایک دروازے کے قریب آیا، شادی تھی، ڈھولکیں بج رہی تھی، باجے بج رہے تھے، فوراً آواز دیا، کچھ عورتیں باہر نکلی، تو جب باہر نکلی تو اس نے کہا آیا ہے خانہ، کیا طریقہ تمہارا جاہلیت کا ہے؟ اسلام آیا ہے، یہ گانا بجانا کہاں سے آ گیا ہے؟ سب منع کر دیا۔ گیا تھا نصیحت کرنے اور قیر فضیحت میں گر گیا۔ ایک لڑکی کو دیکھا، عاشق ہو گئے، محبت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ بولا تو خامند والی ہے کہ نہیں؟ شادی ہوئی ہے کہ نہیں تیری؟ کہا نہیں۔ کہا کر لینا چاہیے، کہا کر لینا چاہیے، کہا کیسے کر لیتی ہے؟ کوئی میرا مہر دینے والا نہیں ہے، کوئی میرا مہر دینے والا نہیں۔ اچھا کیا تیرا مہر ہے؟ 3000 درہم، ایک کنیم، ایک خادم، معاذ اللہ العالمین، مولائے کائنات کا قد، معاذ اللہ العالمین۔ عشق کا بھوت چڑھ جاتا ہے، آج اس لوگوں کو چڑھ جاتا ہے، ماں باپ رشتے دار اقربا جھوٹے عشق میں پڑھ کے اپنی بھی زندگی برباد کرتے ہیں، گھر والوں میں بھی جو ہے زندگی برباد کر دیتے ہیں عشق میں پڑے۔ کہنا یہ نہیں ہو سکتا، کہا اور سب تو میں پیسہ چھوڑ دیتی ہوں، غلام چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ میرے شرط میں ہے۔ عشق کا بھوت چڑھا، کہنے لگا ہاں ایک زد ماروں، مطلب ایک تلوار، کہا ٹھیک، تلوار دے دیا، بڑی قیمتی تلوار تھی اس کی، زہر میں بلھایا ہے مولا کائنات، شیر خدا، ساری زندگی دشمنان اسلام سے لڑتے رہے، ہر کوئی کا پرچم میرا علی جو ہے بلند کرتا رہا۔ آج وہ وقت آیا ہے، سن 40 ہجری ہے، 17 یا 19 رمضان مبارک، وقت حضرت علی کبھی حضرت امام حسن کے ہاں افطار کرتے، کبھی وہاں امام حسین کے ہاں کرتے، کبھی عبداللہ جعفر کے ہاں کھا لیتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے مولا کا کھانا ایک دم کم ہو گیا تھا، صرف 3 لقمہ، اور 3 لقمہ کھا کر ساری رات عبادت کرنا، امور دینی کو جو ہے سر انجام دینا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمایا۔ حضرت علی سے خدا کرم میں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرے بارے میں نظر پیدا کر دیا ہے، سرکار دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اچھے لوگوں میں مجھے پہنچا دے، حضور اب اپنے پاس مجھے بلا لیں۔ سرکار نے دعا فرمایا،
حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی یہ بھی معلوم تھا میرے مولا کو کہ آج ہی میرا قاتل آئے گا، آج ہی میرا قاتل آئے گا۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک اپنے ساتھی جس کا نام شبیر تھا اس کو بلا، ایک جس کا نام وردان تھا اس کو بھی بلا کہ اگر میں ماروں پتا نہ کھاتا پھسل جائے تو تم حملہ کر دینا، تمہارا نہ لگے تو ان کو کر دینا۔ ایک مولا علی کے لیے تین آدمی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے میرے آقا مسجد شریف میں آتے ہیں، آنے کے بعد آپ نے جو ہے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر نکلے اپنے گھر کو گئے، گھر میں جانے کے بعد سب لوگوں نے کہا کہ حضور ارے کچھ تو بتائیے معاملہ کیا ہے کہ آپ جو ہے بڑے بے چین و بے قرار نظر آ رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، سارے لوگوں کو دعائیں دیا، دعائیں دے کر میرا امیر المومنین شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آخر مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت ابن نباہ مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا جو ہے بلند کر دیا گیا۔ مولا علی جب قریب آتے ہیں دروازے میں چھپے ہوئے سب سے پہلا وار شبیب نے کیا، اندھیرے میں دیوار میں لگا تلوار ٹوٹ گئی، دوسرا وار وردان نے کیا، دیوار میں لگا بھاگا، تیسرا وار جو ہے ابن ملجم نے کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ دونوں جب حملہ کر دیے بھاگ گئے، ابن ملجم اندر جا کے چھپ گیا۔ مولا کائنات پہنچتے ہیں، حضرت علی شیر خدا پہنچتے ہیں، فاطمہ زہرا کا شوہر نار پہنچ رہا ہے، رب کی نیت باندھی ہے، اور یہ خبیث مردود عبد الرحمن بن ملجم جو ہے آگے آتا ہے، چادر میں لپٹا ہوا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر ایسا بھرپور قاری وار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نور میں لگا۔ پہلے جو ہے ایک بار اپنے ان پہلوان نے زخم لگایا تھا وہ کھل گیا، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، جب خون سے تر آیا یہ مبارک ہوئی، چہرے انور پہ خون آیا، میرا مولا پکڑ کر کہتا ہے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، آج علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، علی اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ آج ہم سب ہوتے تو نہ جانے کیا کیا یاد کرتے، میرا علی رب کعبہ کو یاد کر رہا ہے۔ حضرت علی کو اٹھا کر لے گئے، اور لے جانے کے بعد کمبل میں لپیٹا گیا، آپ کو لٹایا گیا، خون بہتا رہا۔ اس کے بعد حکیم کو بلایا گیا، حکیم آیا، زخم علی کو دیکھا، حضرت علی کے زخم کہنے لگا یہ زہر کھلے ہوئے ہتھیار کا زخم ہے، یہ ابھی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اتنے میں جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ کر لے کر آئے، اور آنے کے بعد جو ہے حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے مولا کا اخلاق دیکھیے، میرے مولا کی محبت دیکھیے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ بتا کہ تو نے میرے بچوں کو یتیم کرایا، تو نے میرے بچوں کو یتیم کرایا، یہ میرے آنسو دیکھ، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت سے نہیں ڈرتا، موت آنی ہے، لیکن میں اپنے حسن و حسین کو یاد کرتا ہوں، میں اپنے حسن و حسین کو یاد کرتا ہوں۔ میرا مولا فرماتا ہے خدا کی قسم علی پر بہت مصیبتیں آئی، لیکن تین مصیبتیں سے آئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں آئی علی پر۔ لوگوں نے پوچھا اے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ پر آئی ہے؟ آپ جب یاد کرتے ہیں کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بھائیو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس دن آقا کریم جناب محمد جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، پہلی مصیبت۔ دوسری مصیبت جب سید کائنات لخت جگر مصطفیٰ فاطمہ زہرا جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ کا غم جو ہے اتنا تھا مجھے
سے بڑا کوئی دکھ پریشانی نہیں۔ تیسرا، حسن حسین کی شہادت کی خبر نے میرے دل کو پاش کر دیا ہے۔ تو سمجھ، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے بچوں کو نہ تو نے یتیم کرا دیا، تو نے انہیں یتیم کرا دیا، لے جاؤ اسے قید میں، جو میں کھاؤں اسے کھلانا، جو میں پیوں اسے پلانا۔ لے گئے، وصیت فرمایا اگر میں اس زخم میں باحیا رہا میں فیصلہ کروں گا، اگر اللہ کو پیارا ہو گیا تو ایک تلوار اس نے ماری ہے، ایک ہی ضرب سے مارا جائے۔ مولا کائنات 17 رمضان کو زخم لگائے، 19 کو 21 کو میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تلوار، فنا کے بعد بھی باقی ہے شانے رہ رہی تیری۔ حضرت علی کا وصال ہو گیا، وصال ہونے کے بعد ابن ملجم کو امام حسن نے ایک ہی بار میں قتل کیا، پھر اس کو جو ہے جلا دیا گیا، اس قبیل کو مولا کائنات کو نہلایا گیا۔ حضرت حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ لوگ آپ کو غسل دیے اور آپ کو کفنایا گیا۔ کفنانے کے بعد جو ہے حضرت علی کا جنازہ پڑھا گیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد رات کی تاریکیوں میں حضرت علی کو دفنا دیا۔ یہ قصہ لطیف ابھی نام ہے، کچھ کہا گیا ابھی آغاز باب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطیوں کی معافی فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔